أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وصدوا عن سبیل اللہ اور روکتے رہے اللہ کے راستے سے زدناہم زیادہ دیں گے ہم ان کو عذاباً عذاب فوق العذاب بڑھ کر دوسرے عذاب سے بما كانوا يفسدون اس بنا پر کہ وہ فساد برپا کرتے رہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ اور جس دن کھڑا کریں گے ہم فی کل امت ہر امت میں سے شہیداً ایک گواہ علیہم ان پر من انفسہم انہی میں سے وجئنا بک اور لائیں گے ہم تمہیں شہیداً شہادت دینے کے لیے علی ہؤلاء ان لوگوں پر ونزلنا اور نازل کیے ہم نے علیکا تم پر الکتابہ یہ کتاب تبیانا جو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے لکل شیء ہر بات وہدن اور ہدایت ورحمتن اور رحمت وبشرا اور بشارت ہے للمسلمین حکم ماننے والوں کے لیے۔ کل کے تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے اللہ نے مزید ان لوگوں کے حوالے سے تذکرہ فرمایا ہے جو دنیا کے اندر اللہ کے شریک کو جو ہے وہ ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے لوگوں کو قیامت والے دن جو اللہ عذاب دیں گے۔ کل کے درس میں اس کا ذکر ہوا تھا اور آج کے درس میں مزید اللہ نے اس تسلسل کو جاری رکھا ہے۔ الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وصدوا عن سبیل اللہ اور روکتے رہے اللہ کے راستے سے زدناہم زیادہ دیں گے ہم ان کو عذاباً عذاب فوق العذاب دوسرے عذاب سے بڑھ کر بما كانوا یفسدون اس بنا پر کہ وہ فساد برپا کرتے رہے۔ تو یہاں یہ ڈبل مجرم ہے۔ ویسے تو قرآن میں آتا ہے کہ جس انسان نے جو جرم کیا ہے اس کو اسی جرم کا سزا ملے گی، یہاں ان کو ڈبل سزا ملے گی، ایک تو ان کے اپنے کفر کرنے کی اور دوسرا یہ کہ یہ دوسرے لوگوں کو بھی روکتے تھے، ان کا ذمہ دار بھی یہی ہے۔ خود بھی دین کے اوپر عمل نہیں کیا، اسلام کو قبول نہیں کیا، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ لوگوں کو بھی روکتے رہے۔ یہ فرعون نے بھی یہ کام کیا ہے اور اس کے علاوہ قوم نوح اور دیگر جو اقوام آئی ہے انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے۔ اسی حدیث میں آتا ہے من سن سنتا حسنتا جو شخص ایک بلائی کے کام کا ایجاد کرے گا اس کو نیک عمل کرنے کا اجر بھی ملے گا، اور جتنے لوگ وہ کام کریں گے اس کے بقدر ایک نیکی اللہ اس کے نام اعمال میں لکھیں گے، اور جو شخص برائی کا ارتکاب کرے گا اس کو برائی کا گناہ جو ہے وہ سزا بھی ملے گی، اور جتنے لوگ اس برائی کے اوپر چلیں گے تو اس کے بقدر ایک گناہ جو ہے اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے قتل آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، قیامت تک جتنے لوگ قتل کریں گے فرمایا اس کو اس قتل کا سزا بھی ملے گی، اور جتنے لوگ قتل کریں گے ہر قتل کا جو جرم ہے وہ اس کے نام اعمال کے اندر بھی لکھا جائے گا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے گواہ، ہر امت کے اندر گواہ پیغمبر ہوں گے، اور وہ قیامت والے دن گواہی دیں گے کہ میری امتیوں نے میری بات کس حد تک مانی ہے اور کس حد تک میری نافرمانی کی ہے۔ علیہم من انفسہم ان پر انہی میں سے وجئنا بک شہیدا اور لائیں گے ہم تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہیداً شہادت دینے کے لیے علی ہؤلاء ان لوگوں پر۔ کیا منظر ہوگا کہ جب امام الانبیاء علیہ السلام کو اس امت کے اوپر گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا، اور آپ فرمائیں گے کہ طائف کے میدان میں ان لوگوں نے میری بات کو ٹھکرایا ہے، طائف کے میدان میں انہوں نے مجھے پتھر مارے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مشرکین مکہ نے میرے ساتھ یہ زیادتیاں کی ہے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔
اور اس کے مقابلے میں آپ جن لوگوں کے حق میں گواہی دیں گے، یہ ابو بکر ہے، ایمان کی دعوت جب میں نے دی فوراً اسلام قبول کیا، یہ بلال حبشی ہے، حبشہ سے آیا اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا۔ تو بعض لوگوں کے حق میں گواہی دیں گے پیغمبر، اور بعض لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نازل کیا ہم نے تم پر یہ کتاب، یہ قرآن پاک ہم نے نازل کی، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے ہر بات کو۔ یہ ہر بات کی وضاحت کرتی ہے۔ بعض دفعہ قرآن میں اجمال ہوتا ہے ایک جگہ میں، دوسری جگہ اس کی تفصیل ہوتی ہے، اور اگر قرآن میں وہ بات نہ ہو تو امام الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس قرآن کی وضاحت کریں گے تو آپ کی احادیث مبارکہ اور احادیث صحیحہ وہ اس قرآن کی وضاحت ہے، اس کے اندر بات ہمیں ملے گی۔ اور وہاں پر اگر بات نہ ہو تو پھر اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لو، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، وہ علماء وہ قرآن اور حدیث کے اندر استنباط کر کے اس سے مسائل کو جو ہے وہ اخذ کر کے امت کے سامنے جو ہے وہ رکھیں گے۔ اس لیے قرآن اور حدیث کے اندر جو ہے نا وہ وضاحت ہمیں ملے گی، ورنہ جو امت کا اجماع ہے وہاں سے انہوں نے قرآن اور حدیث سے جو ہے استنباط کیا ہے۔ کچھ دن پہلے میں یہاں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک مسئلہ انہوں نے پوچھا تو کہا یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا ہر بات کا قرآن میں ہونا ضروری بھی نہیں ہے، احادیث میں تھا تو میں نے وہ حدیث پڑھ کر سنائی، تو اس نے آگے سے کوئی بات کی، میں نے کہا یہ حدیث میں آتا ہے، میں نے کہا کون سے حدیث میں آتا ہے؟ کہتے صحیح حدیث میں آتا ہے۔ میں نے کہا ذرا حدیث پڑھ کے سناؤ، میں تو جو بات کرتا ہوں آپ سے تو فوراً حدیث کی عبارت پڑھتا ہوں، کہتا ہوں یہ حدیث ہے، آپ کہتے ہو حدیث میں آتا ہے، حدیث صحیح میں آتا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ حدیث صحیح کیسے کہتے ہیں، حدیث کی اقسام ہے، حدیث صحیح کیسے کہتے ہیں، اور آپ کو عبارت کی بھی پتہ نہیں ہے کہ کون سے حدیث کی کتاب میں ہے، اور دعویٰ کرتے ہو یہ حدیث میں آتا ہے، دعویٰ کرتے ہو یہ حدیث۔ تو اس سے امت کا جو اجماع ہے وہ کوئی اپنی طرف سے نہیں ہے، وہ بھی قرآن اور حدیث سے مسائل کو کیا کیا ہے؟ استنباط کیا ہے، اور ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ وَهُدًى، اور ہدایت بھی ہے، یہ قرآن ہدایت بھی ہے، لیکن ہدایت کن لوگوں کے لیے؟ جو اس سے ہدایت حاصل کرے۔ وَرَحْمَةً، اور ہدایت سے بڑھ کر یہ رحمت بھی ہے امت کے لیے، لوگوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ وَبُشْرَى، اور بشارت ہے، للمسلمین، حکم ماننے والوں کے لیے، اور جو حکم نہیں مانیں گے تو ان کے لیے پھر کیا ہے؟ جہنم کی وعید ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين۔